ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العلی العظیم۔ جشن کی قبولیت کے لیے اور یہ توفیقات ہماری زندگیوں میں در اہل بیت سے خوشیوں اور شہادتوں میں جڑے رہنے کی، ہماری زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے ہمیں اور ہماری اولاد کو زمانے کے انحرافات سے بچتے ہوئے عاقبت بخیری کے لیے صلی اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور معمولاً دنیا کا دستور ہے کہ ولادتوں میں کچھ تحفے دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تحفہ امام کے لیے صلوات سے بڑھ کر کوئی چیز ہم دے نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام سے ہم یہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کر طلب کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے معصوم اور زندہ غائب امام کی امامت ہم سب کو دیکھنا اور اس امامت میں زندگی کرنا ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ جشن امام یازدہم کی ولادت کی مناسبت ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاید اگر جیسے ماحول تھا یہاں کا اور جو پروگرامز تھے مینجمنٹ کے، اگر مولانا کلب صادق صاحب کا انتقال نہ ہوتا تو یہ آن لائن آج کا پروگرام آپ حضرات دیکھتے۔ مولانا کی رحلت، انتقال اور امام کی ولادت، یہ شاید انتظام ہوا ہے کہ جو یہاں پر ہم لوگ آج حاضر ہوئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی پہچانوں میں سے ایک عظیم پہچان جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے لیے کی گئی ہے، وہ ہے ائمہ علیہ السلام کا علم۔ ہمارے مذہب میں علم کا بہت ہی زیادہ کردار ہے انسان کی قیمت اور قدر کو بتانے میں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور آپ کی تاریخ کو پڑھتے جائیں تو ہر امام کا جو چیپٹر ہوتا ہے، جو ہسٹری ہوتا ہے، اس میں ولادت، والدین، ماں باپ کے ذکر کے بعد آپ کی علمی طاقت کا بھی ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ہر امام کا علمی رتبہ اور علمی طاقت، قدرت ذکر کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے علم کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ ہدایات بھی ہمارے لیے فرمائی ہیں، جس پر عمل ہم سب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کے آخری لمحے تک اپنی زندگی کے کرتے رہیں گے۔ جس شخصیت کا انتقال ہوا ہے ان کی پہچان علم سے ہے۔ ایک علمی شخصیت تھی مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، کئی دن سے بیمار تھے، ابھی حالیہ کل پرسوں ان کا انتقال ہوا۔ تشییع جنازہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے کیا عظیم الشان تشییع جنازہ ہوا ان کا، اور رہبر معظم کے نمائندے آقا مہدوی پور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں کثیر تعداد میں مومنین شریک تھے۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس عالم با عمل کو، جو خزان علم ہیں، جو علم کے خزانہ دار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں محشور فرمائے۔ دو تین روایتیں کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جو علم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو سورہ ہم نے سورہ اقرا کی دو تین آیتیں ابتدا میں ہم نے پڑھی، علم کی ویلیو، علم کا مقام اور علم کی اہمیت اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ایک مشہور فگر ہے، راؤنڈ فگر، کتنی آیتیں ہیں؟ 6666، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے، کچھ اور نمبر ہے جو 6236 6236 آیتیں ہیں قرآن میں ٹوٹل، جو ہمیں علوم قرآن میں پڑھایا گیا ہے، جو سبجیکٹ ہمارا پرفیکٹ جو قرآن آیتیں ہیں وہ ہیں 6236 آیتیں۔ قرآن کی 6236 آیتوں میں جو پہلی آیت اللہ نے زمین پر بھیجی ہے علم کے حوالے سے، پہلا جو لفظ آیا، پیغمبر مکرم اسلام غار میں تھے، غار حرا میں، اس زمانے کے ماحول سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ نے پیغمبر کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ عبادت پروردگار
लोगों से दूर होकर मख्फियाना तौर पर अंजाम दें जिस इबादत को अंजाम देने के लिए पैगंबर एक गार में जाया करते थे जिस गार का नाम गार हिरा। आज भी जो गार मौजूद है, अलबत्ता सऊदी अरब हुकूमत ने उसको पैक कर दिया है, बंद कर दिया है। पहले अंदर जाने की इजाज़त थी, अब सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो उस गार में जब पैगंबर मुकर्रम तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त जिब्राइल अमीन ज़मीन पर आए और पैगंबर इस्लाम को यह आवाज़ दी, या मोहम्मद इक़रा, ए रसूल पढ़ दो। तो पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया वापस कि माँ अक़रा, क्या पढ़ो? तो फिर जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस अल्लाह के नाम से आप शुरू करें पढ़ें जिसने आपको खल्क़ किया या कायनात को खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसकी अजमत यह है कि एक पानी के बूंद से इंसान जैसे अजीम फिक्र बदन को खल्क़ किया। उसके बाद अल्लमल इंसान व अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से इंसान को तालीम दी। तो पहला जो लफ्ज़ अल्लाह की तरफ से रसूल मुकर्रम इस्लाम को बेहैसियत नबी जो लफ्ज़ पहले आया है वो है पढ़ो, जिससे हमें मालूम होता है कि पढ़ना पढ़ाना, इसी पूरे सूरे में तकरीबन 7 मकामात पर अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने लिखने इल्म सीखने ऐसी चीज़ों की जो है गुफ्तगू की है। यहाँ पर एक बात आप हजरात को इल्मी इजाफे के लिए ये बात अर्ज करते जाएं, ये जो सूरा पहला आया है हमारा बल्कि पूरे इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा नज़रिया है कि सबसे पहली जो आयत आई वो आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिक, सब मानते हैं। लेकिन तौज़ीह में हमारा अक़ीदा और अहले सुन्नत का शियों से हटकर दूसरों का अक़ीदा थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरे लोगों का यह मानना है कि पैगंबर इस्लाम को पढ़ना नहीं आता था, जिसके नतीजे में जब जिब्राइल ने कहा कि इक़रा, तो पैगंबर ने कहा कि मा अक़रा, पढ़ो, क्या पढ़ो? या ऐसा है समझे कि एक आदमी जिसने स्कूल पढ़ना लिखना नहीं सीखा है उसको कहेंगे पढ़ो, तो कहेगा कि क्या पढ़ो? अहले सुन्नत इस माना में लेके कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को पढ़ना नहीं आता था। फिर जिब्राइल ने उनके सीने पे हाथ रख के कुछ ऐसा मौजूज़ा किया जिसके बाद उनको पढ़ना आ गया, उसके बाद शुरू कर दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये। लेकिन हमारा नजरिया ये है कि पैगंबर इस्लाम को पढ़ना अगर ना आता हो तो नक्स है, ऐब है। एक आदमी को अगर हम ये कहें कि इसको पढ़ना नहीं आता था, इसने सीखा है, हम जैसों के लिए सही है। लेकिन नबी के लिए हम ये कहें कि इनको पढ़ना नहीं आता था फिर इनको सिखाया गया है, ये उनकी जिंदगी का एक ऐब है। हम किसी नबी को ऐबदार नहीं मानते। ये हमारे मजहब का एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा इम्तियाज है कि जिस नबी को भी हम मानते हैं पाक व साफ मानते हैं। लेकिन अब दूसरे इसमें चले जाएं, जैसे गुज़श्ता साल हमने एक प्रोग्राम बताया था हजरात को, कहते हैं कि खलीफा दुव्वम जब एक जंग में पैगंबर इस्लाम से पहले कुछ दिन पहले हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, उन्होंने रसूल खुदा के ऊपर कुछ ऐसे जुमले कह दिए जो नाराजगी के जुमले थे, यानी आप ये गलत कर रहे हैं, आपको क्या दिमाग से आप काम नहीं लेते, ऐसे जुमले कह दिए उन्होंने रसूलुल्लाह को। तो उसके बाद जो अहले सुन्नत के लिखने वाले किताब हैं शिबली नोमानी, उन्होंने लिखा है कि ये उन्होंने जो जुमला जो लहजा इस्तेमाल किया वो गलत था, नहीं करना चाहिए था। रसूलुल्लाह के सामने ऐसा लहजा वो भी 20 साल रिसालत के गुजरने के बाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, उनकी भी गलती नहीं थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह उस वक्त नबी थे या इंसान वो समझ नहीं पाए। खलीफा दुव्वम ये समझ नहीं पाए कि रसूल आप रसूल बन के बैठे हैं या हम जैसा एक आम आदमी, वो आम आदमी समझ के बोल दिए, बाद में पता चला उनको के ये कैसे समझते हैं। अब फकीर को आप कहें कि मिंबर पे आ जाए तो मौलाना, मिंबर से उतर जाए तो इंसान। उस वक्त हमारी कोई गलती हो जाए मिंबर पर हम आए तो आप किस लिहाज से देखेंगे? कहा कि नहीं वो अलग है, ये अगले कपड़े पहन लिए, अब वो गलतियां सारी माफ, अब ये लिबास में गलती नहीं करनी चाहिए। आदमी को थोड़ा सा अक्ल से, ऐसे हमारा जो मजहब है किसी भी चीज, वो कहते कि नहीं, हमारे यहाँ का अकीदा ये है कि तो फिर सवाल ये हो सकता है वो हमसे सवाल कर सकते हैं या हमारे ज़हन में सवाल आ सकता है, फिर पैगंबर ने क्यों कहा कि क्या पढ़ो? जब जिब्राइल ने कहा इक़रा,
تو پیغمبر نے کیوں سوال کیا کہ ماں اقرا، کیا پڑھو؟ تو مثال کے طور پر تقیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر پہ بیٹھے ہوئے جو سلام مرثیہ پڑھتے ہیں، اب یہاں آپ سے کہیں کہ قصیدہ پڑھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ کیا ان کو نہیں آ رہا ہے، بول رہے ہیں کہ کیا پڑھوں؟ وہ مسئلہ الگ ہے، آ رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھوں، کون سا قصیدہ؟ تو پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کون سا سورہ پڑھوں؟ جبرائیل بتا کون سی آیت شروع کرو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت سے سٹارٹ کرو۔ تو پیغمبر کو ایسا نہیں تھا۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی توضیح میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں، کہ ایک نبی کو معصوم رکھا جاتا ہے، ایک نبی کو غیر معصوم بنا دیتا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا واقعہ۔ تو یہ ہمارا اسی میں ایک ابھی جو کلاس ہو رہے تھے بچوں کے، اس میں سے اس سورہ کو ہم پڑھا رہے تھے، تو وہاں پہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم سے تعلیم دی۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، قلم کی قسم۔ قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ قسم جس کو انسان سارے چیزوں میں زیادہ درجہ دیتا ہے، اس چیز کی قسم کھاتا، اس سے نیچے والے چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے رشتوں میں سے کسی کی قسم لینا چاہیں، کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی کہا ماں کہتی ہے بچے کی قسم، بچہ کہتا ہے ماں کی قسم؟ کیا آپ نے سنا کہ بچہ کہے کہ میری بہن کی قسم، میرے بھائی کی قسم؟ نہیں، بچے کے لیے جو سب سے بڑا محترم درجہ ہے، رشتہ ہے، وہ ہے ماں، تو اس کی قسم کھاتا ہے انسان، کہتا ہے میری ماں کی قسم۔ جب بدن کے حصوں میں، کیا آپ نے کبھی سنا کہ میرے ہاتھ کی قسم، میرے پیر کی قسم، میرے آنکھ کی قسم، کہتے ہیں میرے سر کی قسم؟ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نون والقلم، قلم کی قسم۔ تو قلم کی وہ کیا، ایک تو صرف اسی لفظ سے پتا چلتا ہے کہ کوئی قیمت ہے، تو کیا قیمت ہے؟ تو آیت اللہ جوادیہ، آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں اس کے نیچے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ 5 بھاٹ کا ہے قلم، 5 بھاٹ کے قلم کی قسم کھانے کی کیا وہ درجہ ہے قلم کا؟ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، دنیا ہوتی قلم نہ ہوتا، دنیا ہوتی قلم نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا ہوتی علم نہ ہوتا، دنیا ہوتی دماغ کا استعمال نہ ہوتا۔ اللہ نے قلم کی قسم نہیں، عقل کی قسم کھا دی ہے۔ نون والقلم، یعنی جو عقل کو چلنے کی طاقت دیتا ہے وہ ہے علم، جو علم کو چلاتا ہے وہ ہے قلم، جس سے شروعات ہوتی ہے علم۔ اسی قلم کو جو ہماری روایت میں اگر دیکھیں، مداد العلماء، قلم جو آپ نے دیکھا ہے اپنی جیب میں ہم رکھے رہتے، اس کو کہتے ہیں قلم۔ جو اس کے اندر کی سیاہی ہوتی ہے جس سے لکھتے ہیں، جو کلر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مداد، یا پینسل کو کہتے ہیں فارسی میں مداد، جو لکھائی ہوتی ہے۔ تو روایت میں ہمارے یہاں مداد العلماء، علماء کے قلم کی لکھائی، یعنی کلر جو لکھتے ہیں وہ، اگر وہ لکھیں اللہ، تو جو لکھا جاتا ہے، جو پیپر پر آ گیا اللہ لکھ کے، اس کو کہتے ہیں مداد۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی زیادہ افضل۔ شہداء کا خون، اب عالم کہاں بیٹھا ہے، اہل علم کہاں بیٹھا ہے، اے سی کے کمرے میں اپنے ٹیبل پہ صوفے پہ بیٹھ کے انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کاغذ پر جو اس عالم نے لکھا ہے، اس کی یہ لکھائی میدان جنگ میں جا کر جو اپنے خون کی وہاں پر قربانی دے رہا ہے، اس کے خون سے اگر اللہ کے سامنے لے کے آئے دونوں کو، کس کو اللہ زیادہ قیمت پہ خریدے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کاغذ کی لکھائی کو زیادہ قیمت پہ خریدوں گا۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ کیوں، امام خمینی نے فرمایا کہ یہ قلم کی لکھائی تھی جس نے فوجیوں کو میدان بھیجا، تو یہ قلم نہ ہوتا تو فوجی نہ ہوتے، یہ قلم نہ ہوتا تو خون نہ ہوتا۔
تو جس نے لوگوں کو خون دینے پر تیار کیا ہے وہ ہے علم، وہ ہے علم۔ کیا مشہور شعر ہے، اگر کوئی ایک امام خمینی کے بارے میں کہ جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، علم دنیا کو خمینی پیدا کرتا، کوئی ایسا شعر ہے جس کا دوسرا یہ ہے کہ جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ اگر علم ہے تو دنیا میں علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ ہمارے سامنے کوئی دور کی بات نہیں ہے، امام خمینی کے اثر کو دیکھیں آپ، صدام کے ظلم کو دیکھیں، کیا فرق تھا دونوں میں؟ ادھر علم تھا، ادھر علم۔ دو تین روایتیں، ایک 11ویں امام سے، تاکہ امام کی یاد بھی ہو جائے، امام کا ذکر ہو جو علم کے اعتبار سے۔ 11ویں امام نے علم کے حوالے سے ایک روایت فرمائی کہ اگر کوئی علم والا، یا پہلے علم کا معنی جو روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے علم کی فضیلت کیا بیان کی ہے، علم کا کیا رتبہ بیان کیا ہے۔ روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب کوئی مومن جو لکھنے والا ہے، بولنے والا ہے اپنے علم سے، وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے، جیسے مولانا ڈاکٹر طلب صادق صاحب کا انتقال ہوا، جب ایسا کوئی علم والا اس دنیا سے جاتا ہے، جب انہوں نے زندگی کی ہے تو ضرور ایک مجلس کے لیے، ایک جشن کے لیے، ایک تقریر کے لیے انہوں نے اپنے کاغذ پر کچھ نہ کچھ نوٹ تو لکھے ہوں گے، اگر اس کے تو نہیں ہوتا، یا تو آج کل موبائل میں سیو کر لیتا ہے آدمی، کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے نوٹس سے لکھے ہوں گے۔ تو روایت میں ہے رسول اللہ کی کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اہل علم اس دنیا سے جاتا ہے، تو یہ اہل علم کی جو بات بتاتے ہیں، یہ ہم نے بھی کہا ہے، عالم بھائی نے ایک مرتبہ کہا ہے، اہل علم علماء کا جب نام آتا ہے تو آپ کے دماغ کو آپ مولوی کی طرف نہ لے جائیں۔ علم مطلب جانکاری، اہل علم یعنی جانکاری رکھنے والا، کوئی بھی فیلڈ ہو جو بھی، اس لیے ہمارے یہاں جو کہا گیا، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ تو قبر کی گود تک کوئی ہے اسٹوڈنٹ انتقال کر گیا تو اس کا ہو گیا، پیدا ہونے تب سے اس نے شروع کیا سیکھنا، سیکھتے سیکھتے انتقال کر گیا۔ لیکن جو ہم اسکول کی لائف چھوڑ چکے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے؟ نہیں۔ آج آپ کو پتا چلا دو تین چیزیں جو شروع میں ہم نے بتائی کہ آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہو، یہ علم ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو کل تک ہمیں معلوم نہیں تھی آج معلوم ہو جائے، وہ علم ہے۔ جب معلوم ہو گیا تو آپ اہل علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی لکھنا جو ہوتا ہے، لکھنا ایک مرتبہ بہترین لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے، ہمارے یہاں یا کہیں سیو کر لیں کسی جگہ پہ، جو بتایا گیا ہے قید العلم، علم کو گرفتار کرو، قید کرو علم کو۔ سوال کیا یا رسول اللہ کیسے قید کریں علم کو؟ علم کہاں سے قید ہوتا ہے؟ کہ علم کو قید کرو لکھ کے۔ کوئی بات سنو جو پہلی مرتبہ سنی گئی ہے، اور ممکن ایک مرتبہ ایسی ہے کہ ایسی بات ہے جو آپ نے پہلے سن رکھا ہے، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مخصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو نئی بات ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے، اگر یہ سوچ کر کہ کل پرسوں لکھیں گے یا تو یہ بات دماغ میں رہے گی، بعد میں پھر یاد کریں گے، 2 دن 3 دن گزرنے کے بعد پورا دن بھی بیٹھ کے سوچیں کہ وہ بات کیا تھی نہیں آئی۔ تو پیغمبر صاحب نے فرمایا، اماموں نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر موبائل میں سیو کر، کوئی بھی پوائنٹ جو اس پوائنٹ کو ہم دیکھیں تو وہ بات ہمیں یاد آ جائے، قید کر لیں، علم کو قید کریں۔ تو انہوں نے جو لکھا ہوگا مولانا، تو اہل علم کا مطلب مولانا نہیں ہے، مولانا اہل علم کا ایک پارٹ ہے، ایک مصداق ہے، اہل علم کے ایک آپ کی خدمت میں کے شاخ ہے، ورنہ ہر کوئی دنیا میں اگر اس اینگل سے دیکھیں تو کسی کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ اسکول کے جاہل ہو سکتے ہیں، علم کے جاہل نہیں ہیں۔ علم کا جاہل وہ بہت سارے ایسے جاہل یعنی جو اسکول نہیں پڑھے ہوئے ہیں ایسے ہیں جو کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو اسکول جانے والے بھی وہ بات نہیں کر پاتے، کبھی کبھی ایسے باتیں بتا دیتے ہیں جو ان کے زبان سے آتے ہیں یا انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، جس کو آپ علم پہنچانا بھی یا تو لکھ کے پہنچا سکتے ہیں یا تو زبان سے پہنچا سکتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ
ان زکات ہر چیز کے لیے خرچ کرنا ہے، ہر چیز کا زکات ہے، وہ زکات العلم نشر. آپ نے کچھ سیکھ لیا، آپ کو کچھ پتا چل گیا اچھی چیز، تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ علم کا زکات ہے. علم کا زکات یہ ہے کہ وہ بات دوسروں تک، تیسروں تک کیا کرتے جائیں، پہنچاتے جائیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، اور اس کے زندگی میں ایک ورق موجود ہو جس کے اوپر اس نے کچھ لکھا ہے جو دینی بات لکھی ہے، تو وہ ایک ورق اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا. جہنم کی آگ اور اس عالم کے، اس اہل علم کے درمیان یہ ورق دیوار کا کام کرنا شروع کر دے گا. دیوار کے پیچھے کیا ہے، گرمی، آدمی کو بچاؤ ہو جاتا ہے تو بچانے کا کام شروع کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو کاغذ جہنم سے روک چکا ہے، اب جو جہنم سے بچ گیا تو کس چیز کا مستحق ہے، وہ جنت کا. اب جب وہ جہنم سے بچ گیا تو اللہ رب العزت اپنے انعامات شروع کرتا اس پہ، جو یہاں پر پیغمبر صاحب نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اگر اس نے الف لکھا ہے، الف کے مقابل میں، الف کے برابر میں اس انسان کو، اس لکھنے والے کو ایک شہر دے گا. الف اگر اس نے اللہ لکھا ہے تو اللہ کے اندر 6 حرف ہیں، الف لام 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 ہے، 5. تو اللہ اگر اس نے لکھا تو 5، تو 5 اس کو شہر ملیں گے. وہاں کا شہر اس دنیا سے بھی بڑا ہوگا. اوسع جو یہاں پر ہے من الدنیا 7 مرات، یعنی وہاں کا ایک شہر یہاں کے 7 دنیا ڈالیں گے تو برابر ہوگا. 7 دنیا ڈالیں گے تو جتنا بڑا ہوگی 7 دنیا. اب ایک دنیا ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میں پوری دنیا زندگی ختم ہونے تک گم کیا میں نے، یعنی 7 دنیا ڈالیں گے تو ایک شہر ملے گا. ایک الف پر ایک شہر، لام پہ 2 شہر، 3 شہر، 4 شہر یہ ملے. وما من مؤمن يقعد ساعة، یہ اہل علم کے لیے اتنا بتا دیا کہ یہ سیمپل ہے، اس کے بعد کا نہیں. ایک حرف کے بارے میں ایک شہر، جو شہر دنیا کے 7 دنیاؤں سے بھی بڑا ہوگا. اس کے بعد فرمایا جو بھی انسان اس عالم کے سامنے جا کر ایک لحظہ بیٹھے، اہل علم کے سامنے، علم والے کے سامنے، ہم جیسا ایمان رکھتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے اہل علم کا، ان کے سامنے جا کے بیٹھے، الا نادا ربہ، ادھر جا کے یہ اہل علم کے سامنے بیٹھتا ہے تو ادھر اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ آواز دیتا ہے، اللہ پکارتا ہے، جلستا الی حبیبی، میرے عاشق کے سامنے بیٹھ گیا، جا میرے حبیب کے سامنے جا کے تو بیٹھ گیا. وعزتی وجلالی لاسکننک الجنہ معه ولا ابالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تجھے جنت میں اس کے ساتھ رکھوں. اہل علم، اب یہاں پر دیکھیں اہل علم کو جب اس کے ساتھ رکھے گا اللہ، جو جانے والا ہے اہل علم کے پاس، تو اس کو ایک حرف کے مقابل میں 7 شہر ملیں گے، ایک شہر ملے گا جو 7 دنیاؤں کے برابر، اس کو بھی ملے گا. جو گیا ہے، اس لیے دوسری روایت ہے اس میں العالم والمتعلم فی الجزاء سواء، علم لینے والا اور علم سکھانے والا ثواب میں ایکول ہے. ثواب میں جو علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے دونوں ایکول ہیں. تو اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب میں جوان کو، ایک شیعہ کو 3 جگہوں سے چھوڑ کر 4تھی جگہ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ مولا وہ 3 جگہ کون سی، یا تو سیکھ رہا ہو، یا تو سکھا رہا ہو، یا سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے ساتھ ہو. اگر ان 3 جگہوں سے چھوڑ کر کوئی بھی میرا ماننے والا 4تھی جگہ پر چلا جائے، نقصان، اپنی زندگی سے وہ فائدہ نہیں دے. یہ ایک روایت، اور ایک روایت عرض کر کے بات ختم کر دیں، جو تقریباً 5-6 روایتیں ہم نے کی تھی، شروع میں توضیح بہت زیادہ ہوگی. علم کا کام کیا ہے، یہ 11ویں امام کی تفسیر ہے. 11ویں امام کی تفسیر میں افضل، یہ بھی علم کا کام. علم اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، یا خود علم کا کام کیا ہے، جیسے پانی کا کام ہے پیاس کو دور کرنا،
ویسے علم کا کام کیا ہے؟ افضل ما یقدمہ العلم عالم من محبین و موالین، کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے جو بھی علم رکھنے والا ہے، جو بھی اہل علم ہے، جو بھی اہل علم ہماری محبت اور ہماری امامت کو ماننے والا، بہترین اپنا ذخیرہ، اپنا ڈپازٹ جو وہاں کے لیے کر سکتا ہے اپنی زندگی کے بعد کے لیے، اس دن کے لیے جس دن اس پر کوئی ترس کھانے والا نہیں، مجبوری انتہا تک پہنچ جائے گی، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ایسے دن کے لیے ایک عالم، ہمارا چاہنے والا، ہماری ولایت رکھنے والا جو بہترین کام کر سکتا ہے، ان یغیث فی الدنیا مسکینا، دنیا میں مسکینوں کی فریاد کو پہنچے۔ جو بھی عالم ہماری محبت اور ولایت رکھنے والا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی فریاد رسی ہو، اس کو فائدہ آئے زیادہ، تو سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے کہ مسکینوں کی دنیا میں فریاد کو پہنچے۔ کون سے مسکین؟ کھانے پینے کی مسکین نہیں، امام نے بتایا وہ مسکین جو مذہب کے حملات کی لپیٹ میں آ کے شک میں آ گئے ہیں، دین کا مسکین، علم کا مسکین، فکر کا مسکین، جو ہمارے مذہب کے فکر اور دین کے مسکین کی فریاد جو عالم اس دنیا میں کرتا ہے، اس سے بہترین وہاں پر اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ انسان، جیسے مولانا قلب صادق صاحب کو آپ دیکھیں تو یہ صرف شیعوں کے درمیان نہیں، اہل سنت، غیر شیعہ، کچھ ایسے باتیں، کچھ ایسے انہیں کی میں 4-5 دن پہلے جو ہے کلاس کے لیے بچوں کی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ان کو بچوں کو بتانے کے لیے ان کا ویڈیو 5-6 منٹ کا دیکھا، جو امام مہدی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے جشن میں آپ جو ہے وہاں پہ تقریر کر رہے تھے۔ اب ان کا لہجہ بھی ایسا ہے، چیختے چلاتے نہیں تھے، آرام آرام چھوٹے چھوٹے باتوں میں جو مومنین ہوتے تھے شرکت کرنے والے ان کو ساتھ لے کے چلتے، ان سے کچھ پوچھتے تھے، یہ خود بتاتے تھے۔ تو جیسے ہی جا کے کھڑے ہو گئے اپنا خطبہ دینے کے بعد، انہوں نے کہا کہ آج اس امام کا جشن ہے جو دنیا میں محبت پھیلائے گا۔ امام 12ویں امام آئیں گے تو دنیا میں محبت پھیلائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کا جو دین تھا اس میں محبت نہیں تھی، محبت سے شروع ہوا دین ایک جگہ جا کے نفرتوں میں الجھ گیا، پھر ان نفرتوں سے نکال کے پھر محبت میں لے کے آئیں گے جب 12ویں امام آئے گا۔ تو یہ کس نے محبتوں کے دین کو نفرتوں میں بدل دیا؟ میں جناب مولانا قلب صادق صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی جڑ بتانے آیا ہوں آج آپ کو۔ اس کی جڑ یہ مفتی حضرات، ان مفتیوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر انہوں نے جو ہمارے یہاں فتویٰ، ایک محترم لفظ ہے کہ فلاں مجتہد کا فتویٰ آیا ہے، فلاں مجتہد کا فتویٰ، لیکن اہل سنت میں ایک گرا ہوا لفظ ہے، اس لیے کہ ایسے فتوے آ گئے ہیں جنہوں نے فتووں کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، کہ اس نام کو، اس کام کو بھی، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں وہاں کے جو ایک صاحب ہے، آپ نے دیکھا ہے کرسچیانٹی والے دجال کی شکل پہ، انہوں نے جو ہے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر شوہر اور بیوی گھر میں رہ رہے ہیں، شوہر گھر کے باہر چلا جائے، بیوی کو اے سی اور فین یوز کرنا حرام ہے۔ جب شوہر آ جائے تو پنکھا چلا سکتی ہے، اے سی آن کر سکتی ہے، لیکن شوہر باہر چلا جائے تو پنکھا اور اے سی کا آن کرنا حرام ہے۔ علت کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غیروں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے گھر میں۔ فین کا آن ہونا ممکن ہے، اس بات کی دلیل ہو کہ کوئی ہے اندر، ورنہ فین کیسے آن ہوتا؟ کوئی آ جائے دروازے پہ، جب شوہر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر عزت کی بات آ جائے۔ تو اس بات کو روکنے کے لیے حرام ہے کہ عورت تنہائی میں پنکھا مر جائے، گرمی سے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ فتووں کی بے عزتی ہے۔ مولانا قلب صادق صاحب نے ایسے 2-3 مثالیں دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فتوے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں۔ انہوں نے، ان کا جملہ ہے
یہ فتوے نہیں ہیں، فتنے ہیں. وہاں پر دو مثالیں انہوں نے دی 2 فتووں کی. ایک فتویٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں جو خود مولانا کلب صادق صاحب نے ذکر کیا، کہا کہ پوچھا گیا اہل سنت کے مفتیوں سے سعودی عربیہ کے، مقصد یہ اہل سنت کے نہیں آتی ہے، ایسے فتوے جو ہے 99% ہی سعودی عربیہ سے نکلتے ہیں اس فکر کے رکھنے والے. ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں ڈبل بیڈ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ نہیں، ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا حرام ہے. ڈبل بیڈ علت پوچھی گئی تو کہا کہ رسول کے وقت نہیں ڈبل بیڈ، رسول اللہ کے ٹائم پہ ڈبل بیڈ نہیں تھا. تو وہاں پر لوگوں کو اپنے عمر کے اعتبار سے انہوں نے تھوڑا سا ہنسا کے مولانا نے انہوں نے کہا کہ یہ جو فتوے آ رہے ہیں اس کی فتنے کی وجہ یہ ہے، جب یہ فکر رکھنے والے 2 میاں بیوی کو ایک بستر پر نہیں دیکھ سکتے، سنی اور شیعہ کو کہاں سے دیکھیں؟ جب 2 نکاح ہونے والے حلال رشتہ رکھنے والوں کو ایک جگہ نہیں دیکھ سکتے، یہ کہتے الگ کوئی کو شیعہ اور سنی کو ایک کہاں دیکھ پائیں گے؟ تو یہ مولانا کلب صادق صاحب نے اپنے علم سے جو کام کیا، یہ واقعاً انہوں نے فکر کے یتیموں کی پرورش کی ہے. آج جو ان کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ عامر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی کے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، واقعاً نہ صرف دنیا کے اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی ایسی پرورش کی ہے انہوں نے کہ آدمی انجینئر ہے، دوسرے سبجیکٹس میں ہے، لیکن اس کا اخلاق ایک مولانا جیسا ہے، شاید مولانا سے بھی قدم آگے ہے. وہ دیکھیں کبھی کبھی اللہ جب کوئی آدمی خلوص سے کام کرتا ہے نا، اس کے شاخوں کو اللہ خود آگے بڑھا دیتا ہے. مولانا کا جو ہے ابھی کچھ فوٹوز اسٹیٹس میں جو رکھے ہیں جوان، نوبل اسکول میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام میں مولانا سلمان علی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مولانا بازو کھڑے ہوئے، بچے کے ہاتھ میں جو گلے میں ہاتھ ڈال کے، یہ بچوں کے لیے صرف یہ ہاتھ ڈالنا مولانا کلب صادق صاحب جیسی شخصیت کا اس کے شوق کو 2 چندہ کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان کو کسی کو شوق دلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہاتھ ڈال کے شوق برقرار رکھ سکتا ہے انسان، صرف گلے میں ہاتھ ڈال. ایسے علماء کے لیے کیا ہوگا جو ہم نے دیکھا. تو یہاں پر ہے کہ جب مسکینوں کی، فکری مسکینوں کی مدد کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قبر میں ملائکہ کی ایک چھو کھڑی رہتی ہے. ملائکہ کی چھو کھڑی رہتی ہے. جب ان کو اٹھتے ہیں اپنے قبر سے تو ان کے پیر زمین پہ رکھنے نہیں دیتے. ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے کہ ہمارے پروں پر ڈرتے ہوئے آپ جائیں وہاں پر جہاں جو روایت کا جملہ ہے فَيَحْمِلُونَهُ عَلَىٰ أَجْنِحَتِهِمْ، فرشتے اپنے پروں پر اس عالم کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کے کہتے ہیں مرحبا توبہ کا کیا خوش نصیب، شاباش ہو اے فقیر و اے علمی مسکینوں کی فریاد کو پہنچنے والے، شاباش ہو. یہ جملہ دیتے ہیں جو مولانا کے نام سے بھی جڑا ہوا ہے، یا دافع الکلاب عن الابرار، اچھے فکر والوں کے سامنے سے کتوں کو دور کرنے والے. جو فکر کے حملے ہیں ان کو فکر کے حملہ کرنے والوں کو جو بھونکتے ہیں کتے، وہ مثال دے کے کہا کہ آپ نے ابرار نیک لوگوں کو ان جانوروں سے، ان نجس جانوروں سے آپ نے کیا کیا ہے، دور کیا ہے، بچایا ہے ان کو اپنے دامن میں. کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک جو جملہ کہا جاتا ہے، یہ شاید ہمارے لیے نصیحت کی شکل میں بھی ہو جائے. اگر میں اور آپ راستہ چل رہے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ایک آدمی اپنے کتے کو، یہاں پر آپ تو زیادہ دیکھتے ہیں ہم، یہ رسی ہاتھ میں لے کے گلیوں میں ان کو گھماتے رہتے ہیں، سمجھیں کہ اگر وہ کتا ہم پر حملہ کر دے، بھونکنا شروع کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ایک سمجھدارانہ کام کیا ہے، کتے والے کے پاس چلے جائیں کہ بھائی آپ کا کتا کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا استاد ہے، وہ اس نے سکھایا ہے. مالک جو کتے کا مالک ہوتا ہے، کتے کے مالک کے پاس چلا جائیں، کتے کے مالک کے پاس چلے جائیں تو سیف ہو جائیں. تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہمیں روایتوں میں، جو اعوذ باللہ من الشیطان کا معنی، شیطان اگر کتا حملہ کر رہا ہے تو یہ شیطان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس
शैतान की रस्सी किसके हाथ में है? अल्लाह। अल्लाह ने कहा है अगर शैतान तो पर हमला कर तो मेरी पनाह में आ जाओ। दुनिया में जब कुत्ता हमला करता है तो उसके मालिक के पास जाते हैं, तो ये शैतान का खालिक तो मैं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि तुम पर हमला कर रहा है, तो ये चीज़ जो है हम अल्लाह की पनाह में जा सकते हैं। ये और भी रिवायतें थी, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पढ़ते रहेंगे। इल्म के बारे में बहुत मशहूर है। खुदावंद आलम मौलाना मरहूम को और इस लम्हे तक इस दुनिया में जो भी दीन की खिदमत कर चुके हैं, चाहे मिंबर से हो, चाहे शेर व शायरी से हो, चाहे ज़िक्र व ज़ाकिरी से हो, जिस तरह से भी, चाहे शिरकत करके हो, जिस तरह से भी दीन की खिदमत अंजाम दी है, इल्म हासिल करने वाले और इल्म अता करने वाले खुदावंद आलम जो इंतकाल कर चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। सब उलमा को, अनबिया और औलिया इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मशहूर फरमाए। खुदावंद आलम हम सबको नाफ़े और फ़ायदामंद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। खुदावंद आलम हम सबको और हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को ज़माने के इन्हिराफ़ात से जो इंसान को फ़िक्र का मिस्कीन बना देते हैं, फ़िक्र का गरीब बना देते हैं, फ़िक्र का यतीम बना देते हैं, ऐसे फ़िक्रों से, ऐसे हमलों से हम सबको नजात इनायत फरमाए। खुदावंद आलम बाद में इमाम की ज़हूर जो इल्म का समंदर इमाम लेके आएंगे, फिर इल्म ही इल्म की बात होगी, बारहवें इमाम को का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए और हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि 11वें इमाम का वसीला और वास्ता पेश करते हुए हम सब अपनी जश्न और दुआओं की कबूलियत के लिए इमाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें। या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहा ज़कीयुल अस्करी या रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना मौलाना इन्ना तरजहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या जिया इंदल्लाह इश्फ़अ लना मौलाना कल्बे सादिक साहब और तमाम उलमा, मुज्तहिदीन, ज़ाकिरीन, शुअरा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत के लिए, सबके दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने अपने रिश्तेदार मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए। जनाब फ़िदा साहब अर्ज़ कर रहे थे कोई मौलाना खिदमत गुज़ार हैं, पाकिस्तान में उनके अहलिया का इंतकाल हुआ है, उनकी मग़फ़िरत के लिए सब मिलकर सूरह अल-हम्द की, बीमारों की सेहत याबी के लिए, परेशानियों के दूर होने के लिए आप हज़रात सब मिलकर सूरह अल-हम्द की तिलावत फरमाएं।